امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ابھی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبانا بالکل بھی مت بھولیں۔ شکریہ۔ نمبر 8، بیر سیودادر۔ ترکی کے جنوب مشرقی علاقے میں 17 سالہ یشیل کو اس کے چچا کے بیٹے نے زیادتی کا نشانہ بنایا اور وہ پریگننٹ ہو گئی۔ جب وہ اس شخص سے شادی کرنے والی ہے جس نے اسے زیادتی کا نشانہ بنایا، ایرسن جو اس علاقے میں خدمات انجام دے رہا ہے، اسے اپنی شادی سے اغوا کر لیتا ہے۔ تاہم دلہا اور اس کے اہل خانہ فرار ہونے والوں کا تعاقب کرتے ہیں اور دلہن اور سپاہی کو پکڑ لیا جاتا ہے۔ دلہے نے ایرسن کو مار ڈالا اور یشیل نے دلہے کو مار ڈالا۔ یشیل جیل چلی جاتی ہے اور وہاں اپنے 2 بچوں، ایک لڑکا اور ایک لڑکی کے ساتھ بڑی ہوتی ہے۔ جب یشیل کو رہا کیا جاتا ہے تو وہ اپنے بچوں کی حفاظت کو یقینی بنانا چاہتی ہے۔ یہ جانتے ہوئے کہ طوفان قبیلے کے خون کو نہیں بخشے گا، یشیل نے ایک منصوبہ بنایا۔ اس کی رہائی پر وہ ایرسن کے خاندان سے رابطہ کرے گی اور دعویٰ کرے گی کہ ایرسن اس کے بچوں کا باپ ہے۔ نمبر 7، ساکلا بینی۔ میتے اور ناز جو امیر اور بااثر گھرانوں میں پیدا ہوئے، اپنے بچپن میں کیے گئے ایک وعدے کے پابند ہے۔ یہ وعدہ ایک المناک واقعے سے ہوا ہے جہاں ناز کی بے گناہی پر سمجھوتا کیا گیا تھا اور میتے کے خاندان نے غیر متزلزل حمایت کی پیشکش کی۔ جیسے جیسے وہ بڑے ہوتے جاتے ہیں، ان کا رشتہ گرما گرم دلائل اور پرجوش مصالحت کا رولر کوسٹر بن جاتا ہے۔ میتے بچپن کے وعدے کو نبھانے کے لیے پرعزم ہے، ناز سے شادی کرنے کے لیے بیرون ملک تعلیم حاصل کر کے واپس آتے ہیں۔ تاہم قسمت اس وقت مداخلت کرتی ہے جب وہ ناز کی وفادار نوکر انجیلا کے ساتھ راستے عبور کرتا ہے۔ انجیلا، جس نے ایک پریشان حال ماضی کے بعد ناز کے گھر میں ایک خاندان پایا ہے، حادثاتی طور پر سامنے آنے والے ڈرامے میں ایک اہم شخصیت بن جاتی ہے۔ نمبر 6، دوئی بینی۔ ایک نامور ہائی اسکول میں ترتیب دیا گیا ایک نوجوان بالغ ڈرامہ دوئی بینی غنڈہ گردی، سماجی ناانصافی اور ہائی اسکول کے رومانس کے موضوعات کو تلاش کرتا ہے۔ ایکم اور میلتم 2 نوجوان لڑکیاں ہیں جو بہنوں کی طرح قریب ہیں۔ وہ ایک عاجز محلے میں معمولی زندگی گزارتی ہیں، لیکن وہ ہمیشہ ان امیر بچوں سے رشک کرتی ہیں جو دورو ہائی اسکول میں پڑھتے ہیں، جو کہ صرف امیر خاندانوں کے بچوں کے لیے ایک سیکنڈری اسکول ہے۔ ایک دن ایک کار میلتم سے ٹکراتی ہے اور مجرم جائے وقوع سے فرار ہو جاتا ہے۔ اسکول کی طرف اپنا رستہ بناتا ہے اور اپنی کار کو پارکنگ میں چھپا دیتا ہے۔ جب یہ خبر پھیلتی ہے کہ اسکول کے کسی فرد کی وجہ سے ایک لڑکی اپنی باقی زندگی ویل چیئر پر گزارے گی، تو پرنسپل نے بری خبر کو دفن کرنے کے لیے میلتم کے محلے کے 3 طالب علموں کو اسکالرشپ دینے کا فیصلہ کیا۔ نمبر 5، بیر کچک گن اشیگی۔ ایک خود ساختہ خاتون ایلف اپنی شادی اور تقریبات کی تنظیم کی کمپنی کی مالک ہے اور اس نے محنت اور لگن کے ساتھ اپنا کامیاب پیشہ ورانہ کریئر بنایا ہے۔ اس کی شادی ایک بڑی کمپنی کے CEO ہاکان سے ہوئی ہے جس کے ساتھ اس کی ابھی تک کوئی اولاد نہیں ہے۔ اسی دن جب ایلف گود لینے کے عمل کو شروع کرنے پر غور کرتی ہے، اسے ہسپتال سے ایک غیر متوقع کال موصول ہوتی ہے تاکہ اسے مطلع کیا جا سکے کہ اس کے شوہر کو حادثہ پیش آیا ہے۔ ہسپتال پہنچ کر ایلف کو معلوم ہوا کہ اس کے شوہر کی موت ہو گئی ہے۔ ایلف کو یہ معلوم کرنے کے بعد کہ ہاکان کی ایک بیٹی ہے، اداسی سے لے کر بڑی حیرت کی طرف جاتی ہے۔ مایوس اور پریشان، وہ مشکل سے یقین کر سکتی ہے کہ اس کے شوہر نے اسے برسوں سے چھپا کر دھوکہ دیا ہے کہ اس کی ایک اور بیوی اور ایک بیٹی گیجے ہے جو بولنے سے قاصر ہے۔ نمبر 4، سورسن۔ تولگا ایک مشہور نوجوان اداکار ہے جو کریئر کے وسط میں بحران کا شکار ہے اور اس نے اپنی شہرت دوبارہ حاصل کرنے کے لیے ایک روم کوم شوٹ کرنے کا فیصلہ کیا۔
مرکزی اداکارہ کے لیے ایک نامعلوم نام کی تلاش شروع ہوتی ہے۔ آسیہ ایک عام لڑکی ہے جو یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کرنے کا خواب دیکھتی ہے، لیکن وہ اس وقت ایک شاپنگ سینٹر میں شاپ اسسٹنٹ کے طور پر کام کر رہی ہے۔ ان دو لوگوں کے راستے اتفاق سے اس وقت ملتے ہیں جب آسیہ کی بہن روم کوم کے آڈیشن میں شرکت کا فیصلہ کرتی ہے۔ آسیہ، جس کا مشہور ہونے کا کوئی ارادہ نہیں ہے، اچانک خود کو اس نئے روم کوم میں مرکزی اداکارہ کے طور پر پاتی ہے جس میں تولگا کے ساتھ اداکاری کرنا ہوتی ہے۔ کیا ان کے کردار حقیقت میں بدل جائیں گے یا پہلی نظر میں نفرت ہمیشہ جاری رہے گی؟ نمبر 3، اشک، منطق، انتقام۔ ایسرا نے ہمیشہ قسم کھائی کہ وہ اپنے والد جیسے آدمی سے کبھی شادی نہیں کرے گی، جس کی کاروباری ناکامیوں نے اس کے خاندان کو دیوالیہ کر دیا اور جوانی کے دوران اسے جدوجہد کرنا پڑی۔ پھر اس کی ملاقات اذان سے ہوئی، جو سول سروس میں داخل ہونے والے ایک روشن نوجوان انجینئر تھے۔ دونوں نے شادی کی اور ایک آرام دہ مستحکم زندگی گزارنا شروع کر دی، جب تک کہ اذان نے اپنی کمپنی شروع کرنے کے لیے اپنی سرکاری ملازمت چھوڑ نہ دی۔ عنقریب ایسرا خاندان کو رواں دواں رکھنے کے لیے 3 ملازمتیں شروع کر دیتی ہے، جبکہ اذان ایک دیوالیہ پن سے دوسری طرف اچھالا جا رہا ہے۔ بالآخر دونوں میں طلاق ہو جاتی ہے۔ نمبر 2، اچکز کاردیش۔ ایک زمانے میں ایک خوبصورت لیکن پر اسرار ملک میں 3 بہنیں رہتی تھیں جن کا نام ترخان، دونش اور دریا تھا۔ ایک قریبی خاندان کے طور پر وہ ہر رات ایک امید افزا مستقبل کا خواب دیکھتی تھی۔ شاید ایسی پرورش جو ایولک کی دیودار کی خوشبو والی سڑکوں پر پریوں کی کہانی سے ملتی جلتی تھی، نے انہیں جوانی کی سنگین حقیقت کے لیے تیار نہیں کیا تھا۔ وقت گزرنے کے ساتھ بہنوں کو پتہ چلتا ہے کہ زندگی اور اس کے ساتھ ہونے والے انتخاب اتنے آسان نہیں ہیں جتنے وہ نظر آتے ہیں۔ ناقابل فہم راز وہ لوگ بھی چھپا سکتے ہیں جن پر سب سے زیادہ بھروسہ کیا جاتا ہے، اور خوفناک بیماریاں ماضی کی قیامت کا باعث بن سکتی ہیں۔ یہ انہیں اس سوال کی طرف لے جاتا ہے، کیا دنیا میں کوئی ایسی چیز ہے جسے وقت ٹھیک نہیں کر سکتا؟ نمبر 1، کلپ یا راسی۔ سیریز 2 نوجوانوں کے درمیان انتقام کی ایک متاثر کن کہانی ہے۔ سیریز میں سب کچھ الٹا ہو جاتا ہے جبکہ فیریت اور ہاندے اپنے گھر والوں کے تعاون سے شادی کا منصوبہ بنا رہے ہیں۔ جب فیریت اپنے فارم پر آنے سے پہلے واپس آتا ہے اور ہاندے کو یمان کے ساتھ بہت قریب سے دیکھتا ہے، جو ان کا کھیل کے میدان کا دوست تھا، تو وہ فوراً استنبول چلا جاتا ہے اور اتفاق سے عائشہ نامی ایک سخت لڑکی سے ملتا ہے اور اسے پرپوز کرتا ہے۔ اس پرپوزل میں شامل ہے کہ وہ اگلے 6 ماہ کے لیے کانٹریکٹ میرج میں حصہ لیں گے اور بدلے میں عائشہ اپنے اس دوست کے ساتھ معاوضہ ادا کرنے کے لیے ایک بہت بڑی رقم ادا کرے گی جس کا وہ اپنی زندگی کا مقروض ہے۔ واقعات ادھر ادھر گھومتے ہیں۔ جب وہ مادر وطن واپس چلے جاتے ہیں، فیریت کے منہ سے جتنا آسان لگتا ہے، انطاکیہ میں زندگی خوشی سے نئے شادی شدہ جعلی جوڑے کے لیے مشکل ہوگی، بنیادی طور پر فیریت کے غالب ماں کی وجہ سے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل بھی مت بھولیں۔ شکریہ۔